بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اس وقت جناب عبد المطلب کے ہاں کتنے بیٹے تھے؟ اس وقت جناب عبد المطلب کے ہاں صرف ایک بیٹا جناب حارث تھے۔ اس موقع پر جناب عبد المطلب نے کیا منت مانگی تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 10 بیٹے دے اور وہ سب بڑے ہو کر میرا ہاتھ بٹانے لگے تو ان میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا، اور ان کی یہ دعا قبول ہو گئی تھی۔ منت پوری کرنے کے لیے جب قرعہ فال نکالا گیا تھا تو کس کا نام نکلا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد جناب عبداللہ کا۔ یہ قرعہ فال خانہ کعبہ میں موجود سب سے بڑے بت کے سامنے نکالا گیا تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ اس بت کا نام حبل تھا۔ اس موقع پر جناب عبداللہ کی جان بچانے کے لیے کیا تدبیر اختیار کی گئی تھی؟ مدینہ منورہ کی ایک صحرا کے مشورے پر حضرت عبداللہ کی جگہ اونٹوں کی قربانی دی گئی۔ حضرت عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی ہوئی۔ قرعہ جناب عبداللہ کے نام نکلا تو مزید 10 اونٹ بڑھا دیے گئے۔ اس طرح اونٹ بڑھاتے ہوئے جب 100 پر پہنچے تو قرعہ اونٹوں کے نام نکلا اور 100 اونٹ ذبح کیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد نے شادی کے بعد تجارت کی غرض سے کہاں کا سفر کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد نے تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر کیا تھا۔ شادی کے کتنے عرصے بعد وہ اس تجارتی سفر پر گئے تھے؟ شادی کے 6 ماہ بعد وہ اس تجارتی سفر پر گئے تھے۔ واپس آتے ہوئے وہ کس جگہ بیمار ہوئے تھے؟ واپس آتے ہوئے وہ مدینہ منورہ میں بیمار ہوئے تھے۔ جناب عبد المطلب کو جب اپنے سب سے لاڈلے بیٹے کی بیماری کا پتہ چلا تھا تو انہوں نے کسے تیمارداری کی غرض سے بھیجا تھا؟ انہوں نے اپنے سب سے بڑے بیٹے جناب حارث کو تیمارداری کی غرض سے بھیجا تھا۔ کیا یہ درست ہے کہ جناب حارث واپسی پر حضرت عبداللہ کی موت کی خبر لائے تھے؟ جی ہاں، جناب حارث واپسی پر حضرت عبداللہ کی موت کی خبر لائے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کا انتقال کس عمر میں ہوا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا انتقال 25 سال کی عمر میں ہوا۔ حضرت عبداللہ کا کل ترکہ یہ تھا: 5 اونٹ، بکریوں کا 1 ریوڑ، 1 لونڈی جن کی کنیت ام ایمن تھی۔ انہوں نے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود کھلایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے چچا آپ کی آمد سے قبل فوت ہو گئے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 چچا جناب حارث اور جناب زبیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل فوت ہو گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے چچاؤں نے اسلام قبول کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 چچاؤں نے اسلام قبول کیا تھا، ان کے نام بتا دیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس اسلامی دشمن چچا کا تذکرہ اس کے نام کے ساتھ قرآن مجید میں آیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کا قرآن کی سورہ لہب میں تذکرہ آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کا انتقال تو مدینہ منورہ میں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی وفات ابوا کے مقام پر ہوئی تھی۔ یہ مقام مدینہ منورہ سے کتنی دور ہے؟ یہ مقام مدینہ منورہ سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی عمر مبارک کیا تھی؟ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی عمر مبارک 23 برس تھی۔ اپنی والدہ کی وفات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 برس تھی۔ والدہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابوا سے مکہ معظمہ کون لایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابوا سے مکہ معظمہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا لائی تھیں۔
حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد جناب عبداللہ کی خادمہ تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ ان کا اصل نام کیا تھا؟ ان کا اصل نام برکہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کا بہت احترام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ میری والدہ کے بعد میری ماں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس چچا کا نام بتائیے جو بعد روایات کے مطابق طاعون اور بعد کے مطابق چچک سے مرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس چچا کا نام ابو لہب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس چچا کا نام بتائیے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی کی وجہ سے اپنے بیٹوں کو حکم دیا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کو جو ان کے نکاح میں تھیں طلاق دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس چچا کا نام ابو لہب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس چچا زاد بھائی کا نام بتائیے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا کی تھی، یا اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو اس پر مسلط کر دے، اور اسے شام کے تجارتی سفر میں ایک رات شیر نے پھاڑ ڈالا تھا۔ اس کا جواب اس سیشن کے پارٹ 3 سے معلوم کریں۔